أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تھی ان آیات کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے کھل کر واضح ہونے کے باوجود اور ایمان والوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ پھر مسلمان رہتا نہیں ہے. اور جس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے وہ واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جس شخص نے اس طرح کی حرکتیں کی جس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے وہ مرتد ہو گیا تھا اور مشرکوں سے جا کر ملا تھا. تو اس لیے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. اللہ کی ذات تنہا کہ اس کا مقابل نہیں ہے، کہ اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے. بڑی غیور ذات ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور کہا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے، جس کے لیے چاہے وہ معاف کر سکتے. بڑے سے بڑا گناہ اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اگر آدمی شرک نہیں کرتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اللہ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ راہ راست سے پوری طرح دور ہو جاتا ہے. ضل کے معنی راستہ بہک جانا، راستہ بھول جانا. بعید کے معنی دور، یعنی وہ راستہ بھٹک کر بہت دور تک چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ہدایت کی راہ صحیح راہ، اگر وہ راہ چوک گئی تو پھر آدمی دور تک چلا جاتا ہے، تو ملنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ عام طور پر جو مشرک تھے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. اللہ کے ساتھ جن کو پارٹنر بنا رہے تھے اور شرک کر رہے تھے وہ عام طور پر دیوتائیاں تھیں، ان کی دیویاں تھیں، دیوتا تھے. اور یہ عجیب فطرت ہے. ہمارے ملک میں بھی دیکھیے، عربوں میں بھی تھی، مصر وغیرہ میں بھی ہے. کیا اس وقت عورتوں کو ایک طرف تو وہ عار سمجھتے تھے، ہر طرح کے حقوق سے محروم کر دیتے تھے،
لیکن جن دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے اس میں سے اکثر عورتیں ہوتی تھیں۔ عربوں میں بھی لات، منات، عزا، یہ سب عورتوں کے نام۔ فرشتوں کو بھی عورتیں کہا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی مصر میں گائے کی پرستش، ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سی دیوی دیوتاؤں کی آپ اگر تاریخ پڑھیں گے اکثر عورتیں ہیں۔ درگا مائی ہے، ایسے ہی سیتا مائی ہے، اس طرح سے لکشمی مائی ہے، الگ الگ ان کے جو آپ دیوتاؤں کے نام دیکھیں گے اکثر وہ عورتوں کے نام ہیں۔ ایسے یہاں پر بھی گائے کو عظمت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اکثر جو پوجا کی جاتی تھی وہ عورتوں کی جاتی تھی۔ تو تضاد، ایک طرف عورتوں کو حقوق سے محروم اور دوسری طرف عورتوں کو دیو دیوتا من کر پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اِن يدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر وہ تو صرف عورتوں کو پوجتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ تو صرف سرکش اور اڑیل شیطان کو پوجتے ہیں۔ اس لیے کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے لیے ابھارنے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ اور عربوں میں مشہور تھا کہ جو ان کی دیوی دیوتا یا جو ان کی مورتیاں ہوتی تھیں اس میں شیطان رہتا ہے، جو ان کے کاہنوں سے، پجاریوں سے بات کرتا ہے، یہ ان کے یہاں مشہور تھا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابلیس جو سرکش شیطان تھا جس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، اس نے ان کو بت پرستی کی ترغیب دی تھی۔ لعنہ اللہ، کون تھا وہ؟ جس کو اللہ نے دھتکار دیا تھا اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے، اللہ نے جس کو دور کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ تمہارے بندوں میں ایک متعین حصہ میں اپنے لیے ضرور اپناؤں گا، یعنی ایک متعین حصے کو میں ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، اپنے ساتھ شامل کر کے رہوں گا، بت پرستی میں مبتلا کر کے رہوں گا۔ اللہ سے اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ ان تمام کو میں گمراہ کر کے رہوں گا اللہ کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں، باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے بھی کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے بھر دوں گا۔ اس لیے شیطان کا طے شدہ اللہ کے سامنے کیا ہوا معاہدہ تھا کہ میں ایک بہت بڑے حصہ کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ اس نے محنت کی، کوشش کی۔ آج دیکھیے بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ سے دور ہے اور شرک بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اب کیسے اس نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ آگے اللہ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ آیات ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی طرح سے کسی کو شریک کرنے سے ہم دور رہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ توحید پر انسان مرے گا، بغیر شرک کیے ہوئے مرے گا تو اللہ چاہے تو اس کا بڑے سے بڑا گناہ بھی خود معاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بتائی کہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس میں بھی تضاد ہے۔ ایک طرف جس کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اسی کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اور تیسری جو بات بتائی کہ جو کچھ ہو رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو رہا ہے، اس لیے یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی اصلاً عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ سب شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ شیطان نے تو اللہ کے سامنے معاہدہ کیا تھا کہ سب کو گمراہ کروں گا، وہ اپنا پلان اس طرح سے پورا کر رہا ہے
ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی کسی بھی طرح کے ہتھ کنڈوں میں استعمال ہونے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔